السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فینٹسی ناول بائی نور خان۔ چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ناول کا نام عشق زر، ایپیسوڈ 27۔ لاسٹ پارٹ آف لاسٹ ایپیسوڈ۔ یہ سب جھوٹ ہے داجی۔ بہرام، تم تو اپنی ماں پر یقین کرو۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ تمہیں تو یقین ہے نا اپنی ماں پر؟ کیسا یقین مورے؟ میں کیسے یقین کروں آپ پر؟ آپ نے بلاج کو مارنے کی کوشش کی تھی، آپ نے حاتم کو قتل کیا، آپ نے میرے باپ کو مارا ہے، باقی کیا رہتا ہے مورے؟ حاتم کو پھپھو سائی نے قتل کیا۔ زرنور کے قدم لڑکھڑائے تھے، اسے لگا تھا سب غلط فہمی ہے، شاید اس رات سب انجانے میں ہوا تھا، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ حاتم نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ وہ تو بھتیجا تھا آپ کا۔ آپ کیسے اتنی بے حس نکلی پھپھو؟ ہاں، میں نے مارا ہے اسے۔ میں نہیں چاہتی تھی وہ واپس اس حویلی میں آئے۔ ساری زندگی ابا نے تمہارے باپ کو ترجیح دی تھی۔ مشل آپا اور سکندر بھائی انہیں بہت عزیز تھے۔ مجھے کبھی اپنی بیٹی سمجھا ہی نہیں۔ مشل آپا کی شادی ان کی پسند سے ہوئی، سکندر کی بھی۔ جب میں نے شہباز سے شادی کی بات کی تو انہوں نے کہا وہ جان سے مار دیں گے۔ میں نے سوچ لیا تھا میں اپنی خوشیاں حاصل کر لوں گی۔ میں نے مشل آپا سے بات کی، انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کو لگتا تھا شہباز ایک لوفر ہے۔ اس رات میں نے سوچ لیا تھا میں کسی کو خوش نہیں رہنے دوں گی۔ میں نے شہباز سے چھپ کر نکاح کر لیا تھا۔ یہ بات مشل آپا جان گئی تھی۔ انہوں نے ابا کو بتانے کا سوچا۔ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، مجھے آپا کو دھکا دینا پڑا۔ میں جانتی تھی وہ ماں بننے والی ہیں، مجھے یقین تھا وہ مر جائیں گی اس حالت میں، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ بلاج کے قدم لڑکھڑائے تھے، اس کی ماں کو قتل کیا گیا تھا۔ بہرام نے اسے سہارا دیا، وہ ایک گھٹیا عورت کی اولاد تھا، اسے سوچ کر افسوس ہو رہا تھا۔ ابا سائی نے میرا نکاح ابلاج سے کرنا چاہا۔ انہوں نے شرط رکھی اگر میں نے ایسا نہ کیا تو مجھے وراثت سے بے دخل کر دیں گے۔ آہستہ آہستہ سب نارمل ہوتا گیا۔ ایک دن ابلاج کو میرے اور شہباز کے بچے کے بارے میں علم ہو گیا۔ اس رات وہ مجھے طلاق دے چکے تھے، مجھے اسے بھی راستے سے ہٹانا پڑا۔ داجی کو لگا یہ سکندر نے کیا ہے، سارا الزام اس پر آ گیا۔ ایک تیر سے دو شکار ہوئے تھے۔ پھر اچانک یہ دونوں بہن بھائی آ گئے۔ میں نہیں چاہتی تھی یہ لوگ یہاں رہیں۔ میں نے حاتم کو مروا کر سارا الزام بلاج پر ڈال دیا۔ مجھے لگتا تھا پنچایت اسے پھانسی سنا دے گی یا پھر زرنور اس کی جان لے لے گی۔ اگر ایسا ہوتا تو گاؤں کا سرپنچ بہرام ہوتا، میرے بیٹے کو وہ سب حق ملتا جس کا وہ حقدار تھا۔ یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو آج تمہاری حیثیت یہاں ایک نوکر کی ہوتی۔ تم تو سمجھتے ہو اپنی مورے کو۔ وہ کسی دیوانے کی طرح اپنی بات کو صحیح ثابت کر رہی تھی۔
وہاں اگر کسی کے تاثرات نارمل تھے تو وہ بلاج تھا۔ میں کافی وقت پہلے جان گیا تھا آپ کی حقیقت۔ میں صرف آپ کو موقع دے رہا تھا کہ آپ سب کے سامنے اپنی بات قبول کریں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا آپ حاتم کو مروا سکتی ہیں۔ مجھے لگتا تھا وہ آپ کا بھتیجا ہے، بھائی کے بعد آپ کو بہت عزیز ہوگا، مگر میں غلط تھا۔ آپ نے ثابت کر دیا آپ جیسی عورت اپنی اولاد کو بھی وقت آنے پر کھا سکتی ہے۔ میں نے پولیس کو کال کی ہے۔ میں آپ کو خود مارنا چاہتا تھا۔ جتنا سب آپ نے مجھ سے چھینا ہے، مجھے لگتا تھا میں آپ کو مار سکتا ہوں، مگر میں کمزور ہوں۔ میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گا؟ ان کی چھوٹی بہن کو میں نے مارا ہے۔ یہ سب میں تمہارے حوالے کرتا ہوں بہرام۔ تم چاہو تو ان کو معاف کر کے اپنی زندگی شروع کر سکتے ہو، مگر اب اس حویلی میں ان کا وجود ناقابل برداشت ہے۔ مجھے ان سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا بھائی۔ میں کبھی ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہوں گا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے نکل گیا۔ 3 دن بعد رات کے 9 بج رہے تھے۔ میری چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں کل۔ اس نے ایک ہاتھ علیزے کے ہاتھ کو تھام رکھا تھا۔ تم واپس چلے جاؤ گے؟ اس نے اداس آواز میں پوچھا۔ تم روکنا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں تم یہیں رہو میرے پاس۔ سب چھوڑ کر ہم اپنی نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ میری جاب ہے علیزے۔ تو چھوڑ دو۔ کس چیز کی کمی ہے تمہیں؟ سب کچھ ہے تمہارے پاس۔ میں چاہتی ہوں تم وہ چھوڑ دو۔ میں اب زندگی کا ہر لمحہ تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ کامل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں ہلکی نمی تھی۔ اس نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ میں نے جاب سے ریزائن کر دیا ہے علیزے۔ میں اب واپس نہیں جانا چاہتا۔ میرے لیے واپس جانا مشکل تھا، تمہیں چھوڑنا اب زندگی چھوڑنے کے برابر تھا۔ تم نے کب چھوڑی جاب؟ تمہیں پتہ تھا؟ اس دفعہ شادی ہو جائے گی۔ مجھے چچا سائی نے سب بتایا تھا، تبھی میں واپس آیا تھا۔ آنے سے پہلے سب ختم کر کر آیا تھا۔ بس ایک سائن تھا، وہ بھی کر دیا۔ تم نے مجھے نہیں بتایا۔ تم نے بھی تو نہیں بتایا تھا کہ اس دفعہ تم شادی کے لیے مان جاؤ گے۔ اس دفعہ تم انکار نہیں کرو گے۔ جھک کر اس کی گال پر جگہ جگہ بوسہ دینے لگا تھا۔ وہ رات کو دیر سے گھر آتا تھا۔ عطرت اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر وہ ہر دفعہ نظر انداز کر جاتا تھا۔ ایسے ہی ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ آج اس نے فیصلہ کیا تھا، آج وہ بات کر کے اس دوری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔
مجھے تم سے بات کرنی ہے بہرام۔ اس نے اس کے کمرے میں آتے ہی اسے مخاطب کیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی آرام سے سو جاؤ۔ مجھے بات کرنی ہے، اس لیے بہتر ہے بحث کرنے کی بجائے بیٹھ کر بات کر لوں۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے الماری سے اپنے لیے کپڑے نکالے اور واش روم میں بند ہو گیا۔ وہ بس دروازے کو دیکھتی رہی۔ میں بھی آج سب ختم کر کے رہوں گی۔ وہ وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ 20 منٹ بعد دروازہ کھلا۔ گیلے بالوں میں ٹاول پھیرتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ کر رکا۔ آخر ڈیرے پر ایسا بھی کیا رکھا ہے جو تمہارے دل نہیں بھرتا وہاں سے؟ دن رات وہیں گزار دیتے ہو۔ بہرام نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور بالوں کو خشک کرنے لگا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے۔ اس نے مقابل آ کر اسے دیکھ کر کہا۔ اب مزید وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اور طلاق لے کر کہاں جاؤ گے؟ اس نے آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر اگلا سوال کیا۔ کہیں تو چلی جاؤں گی، اتنے ادارے ہیں یتیم لوگوں کے لیے، مگر اس گاؤں میں نہیں رہ سکتی اب۔ اس نے بنا کسی تاثرات کے اٹل لہجے میں جواب دیا۔ تم یہاں رہ سکتی ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، آئندہ کوشش کروں گا تمہارے سامنے بھی نہ آؤں۔ اس نے بات مکمل کی اور پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں تمہارے ساتھ رہی تو مر جاؤں گی، تمہاری بے رخی مجھے مار دے گی۔ اگر تمہیں لگتا ہے میں تم سے تم یہاں رہ سکتی ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، آئندہ کوشش کروں گا تمہارے سامنے بھی نہ آؤں۔ اس نے بات مکمل کی اور پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں تمہارے ساتھ رہی تو مر جاؤں گی، تمہاری بے رخی مجھے مار دے گی۔ اگر تمہیں لگتا ہے میں تم سے معافی مانگوں گی تو تم غلط ہو۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اس وقت جو حالات تھے میں نے وہی کیا جو بہتر لگا۔ بے رخی تمہیں لگتی ہے، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ رہتا کیا ہے پیچھے، بتاؤ ذرا۔ میرا شوہر دن رات باہر گزار دیتا ہے، بیوی کی موجودگی کے بعد وہ دوسری عورت کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ ایسے میں اتنا کچھ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ بہرام نے حیرت سے دیکھا۔ ایک تو غلطی اس کی تھی، اب وہ دوسری عورت کا الزام دے رہی تھی۔ بہرام نے اپنا ماتھا پیٹا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ میں وہاں دوسری عورت کے لیے جاتا ہوں تو پھر ایسا بھی کیا کام ہے دوسرا آپ کو جو وہاں سے آنے کو دل نہیں کرتا آپ کا؟ بہرام نے گہری سانس لی اور اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ مجھے یہ عادت نہیں ہے۔ مجھے تم پسند تھی تو نکاح کر لیا اور
تم اب ساری زندگی میری دست رست میں گزارو گی۔ عطرت اس کے سینے پر تھی، چہرہ اس کے چہرے کے بہت قریب تھا، دل کی دھڑکن زور سے دھڑک رہی تھی، اس کی زبان کو بریک لگی تھی، یہی وہ سننا چاہتی تھی۔ معافی نہیں مانگ سکتی مگر اظہار تو کر سکتی ہو۔ اس نے آبرو اٹھا کے دیکھا، وہ اسے بیڈ پر گراتا خود اس پر جھکا تھا، اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ بہرام وہ اسے خود سے دور کرنے لگی۔ شش، اب جب باہر جانے پر اتنے سوال کرو گی تو ساری رات برداشت کرنے کی عادت ڈالو۔ وہ اس کے لبوں پر شدت سے جھکا تھا، آہستہ آہستہ اس کی سانسوں کو اپنے اندر انڈیل رہا تھا، لبوں سے گردن تک کا سفر طے کیا تھا، وہ بہت آرام سے اسے چھو رہا تھا۔ بلاج، مجھے کچھ بتانا ہے تمہیں۔ بولو، وہ مصروف انداز میں بولا۔ تم باپ بننے والے ہو، اس نے بہت ہلکی آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ بلاج نے موبائل سائیڈ پر رکھا اور اسے کمر سے تھام گیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی شرمانے لگی۔ کتنی خوشی کی خبر ہے یہ بھی قیمتی تحفہ دیا ہے تم نے مجھے۔ وہ اس کے ماتھے پر اپنے لبوں سے مہر لگا گیا۔ ختم شدہ۔